اور اجازت سے سوال کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس ملے۔ جی ترجمے کے دوران آپ نے مسلمانوں کی طرف سے زیادتی کا ذکر کیا تھا، اس کا ذرا سا خلاصہ اور اشارہ کس طرح؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے زیادتی کا ذکر جو میں نے کیا ہے اس کا اشارہ بتا دوں۔ دیکھو جی، جب تک جہاد کی قول آپ کی ریاست کی طرف سے آپ کو نہ ملے تو آپ معصوم لوگوں میں جا کے بم بن کے پھٹ نہیں سکتے، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ کو اگر حکومت اجازت دے اور قتال کی آپ کو کال کرے تب آپ کو قتال کی اجازت ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو کہیں موقع ملے جہاد کا، ولولہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر جہاد کا ولولہ، اللہ کی راہ میں جان دینے کا ولولہ آپ کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اگر خواہش، ویسے تو کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، یہ خواہش ظاہر ضرور کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں۔ تو یہ نبی کی بڑی خواہشوں میں ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ، تو وہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کا ایمان ہے۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں پہلے کام کرو، تو اس میں شریعت کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا۔ ایک بچہ ہے کوئی، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں پہلے کام کرو، اپنے پیروں میں کھڑے ہو تب شادی کرنا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھو جی، شریعت یہی کہتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور نہیں استطاعت ہو تو پھر روزے رکھو۔ استطاعت سے مراد یہی ہے کہ اگر تم دوسرے کی بچی لا کے کھلا پلا سکتے ہو تو آپ نکاح کرو، ورنہ روزے رکھو، اپنے اوپر قابو رکھو۔ ہاں جی یہود اور نصارہ خطاب نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کرو تو کیا یہ رکھنے کا، بالوں کو رکھنے کا حکم ہے؟ ان کا سوال ہے کہ ابھی درس حدیث میں آیا یہود نصارہ خطاب نہیں کرتے تھے تو کیا بالوں کو رکھنے کا حکم ہے؟ بالکل یہ نبی کی حدیث ہے، اور یہ اس زمانے میں تھی حضور کی حدیث، کیونکہ اس ٹائم جہاد ہوتے تھے اور سفید بالوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ انہیں کالے کر کے رکھو۔ پہلے تو حضور نے بھی فرمایا کہ سفید بال جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ سفید رنگ جو اللہ کو پسند ہے اور سفید لباس پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردے دفنایا کرو۔ سفید بال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی، لیکن اگر قول جہاد کیا جائے تو پھر آپ کو کالے تک کرنے کا حکم ہے۔ ویسے خطاب میں آپ کو مہندی لگانے کا حکم ہے، کالے کرنے کا حکم نہیں ہے، دھوکہ نہیں دینا کسی کو۔ لیکن وہاں جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ سب لوگ اپنے بال کالے کر لو جن کے پاس سکتے ہیں، جس سے کہ سامنے والوں کو لگے کہ سارے کے سارے لوگ جوان ہیں۔ جی زکوٰۃ کا پیسہ دفاع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں دنیا میں، اور مسلمانوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا دفاع کے لیے سامان، تو کیا زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے، اس میں دفاع کے لیے اکٹھے کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ جو ہے وہ دفاع کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھائی، قرآن میں سورہ توبہ آیت 60 جو چل رہی صورت ہماری، اس میں اللہ رب العزت نے جو 8 مدیں بیان کیے ہیں ان میں ایک مد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ ہمارے ہاں تو اس کا انٹرپریٹیشن غلط کر دیا نا، وہ مدرسوں میں مسجدوں میں سب میں فی سبیل اللہ، جب اللہ 8 مدیں بیان کر رہا ہے، اس میں اجماع ہے تمام علماء دین کا، پچھلی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو آپ کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہو اس میں پیسہ لگے۔ تو ایک مد اللہ نے کھول کے بیان کر دی تو بالکل لگے گا بھائی۔ ہاں جی زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلامک ٹیکس ہے بھائی، یہ حضور نے فرمایا امیروں سے لیا جائے گا، مسلمان امیروں سے، اور مسلمان غریبوں کو دیا جائے گا۔ اور جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے وہ تمام لوگوں سے لیا جاتا ہے، اس میں چاہے امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، ہندو بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ زکوٰۃ کسی ہندو سے نہیں دے سکتے، آپ زکوٰۃ صرف مسلمان سے لے سکتے ہو اور کسی مسلمان کو ہی دے سکتے ہو۔ صرف ایک اس میں مد ہے کہ جو اس کے تالیف القلب ایک اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا 8 مدوں میں، جن کے دل جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان لوگوں پہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ آپ کو پوچھیں جی ڈاکٹر نے کلی کرنے سے منع کر دیا تو وضو کیسے بنائے؟ ان کا سوال یہ ڈاکٹر نے کلی کرنے سے منع کر دیا، وضو کیسے بنائے؟ بھائی میں آج آپ کو بتا دوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 چیزیں فرض ہیں وضو کے لیے، قرآن کی بات ہے
آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کونیوں تک دھونا اور چہرہ دھونا، سر کا مسا کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا. کلی فرض نہیں ہے، کلی کرنا سنت ہے. تو اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے، اگر آپ کا وہ چھوٹ بھی نہیں ہے سنت، تو آپ کو وضو ہو جائے گا، آپ کو نماز پڑھیں گے. جہاں تک تو ہوگا اگر پانی میں ایسا نہ ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، سانس کا مرض ہو، کوئی بیمار ہو، تو تیمم کر لیں. یہ تو کلی تو بہت چھوٹی چیز ہے، بالکل آپ کی بنا کلی کے انشاءاللہ وضو ہو جائے گا، نماز پڑھیں. السلام علیکم. ہم میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم دعائیں جو جمعے کی پڑھتے ہیں جمعرات کی شام کو شروع کر سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ سورہ جمعہ. جیسے ہم دعائیں جمعے کی سورہ جمعہ. اچھا میں سمجھ گیا. سورہ کہف یہ وغیرہ. کسی بیٹی کا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف وغیرہ جمعے کی جو دعائیں ہیں وہ ہم کیا جمعرات کی شام سے شروع کر سکتے ہیں؟ بالکل میری بیٹی، یہ جمعرات کی شام سے مغرب کے ٹائم سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، جمعہ لگ جاتا ہے. تو اسی لیے جمعرات کہا جاتا ہے اسے، مطلب جمعے کی رات، کیونکہ جمعے کے دن جو رات آئے گی وہ سنیچر کی رات ہوگی. تو جمعرات اسے کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ جمعے جو آنے والا اگلا دن ہے اس کی رات ہے. تو بالکل آپ کو مغرب کے بعد سے تمام اذکار آپ کر سکتے ہو، سورہ کہف بھی پڑھ سکتے ہو. السلام علیکم. مطلب کہ جو ہم نماز ان کا سوال یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گئی، کیا اس سے پوری کریں نماز یا نیا وضو کریں؟ بالکل نیا وضو کرنا ہے. نماز وضو ٹوٹنے سے آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اسی طرح طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کا طواف بھی ٹوٹ گیا. یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ضروری ہے وضو. تو اس لیے اگر خراب ہو جائے وضو تو دوبارہ کرنا ہے. ہاں بھائی السلام علیکم. ایک منٹ، بہنوں کی طرف سے رک جائیں بھائی، یہاں بھائیوں کی طرف سے سوال ہے. ہاں. ان کا سوال یہ ہے جنازے کی نماز میں چپل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی اگر زمین بالکل صاف ستھری ہے پھر تو آپ کو چپل پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر زمین سڑک کی ہے جس پہ ہمارے ہاں گائے بھینسیں کتے بلیے پھرتے ہیں اور وہ گندگی پھیلاتے ہیں وہاں پہ، تو ایسی زمینوں پہ اگر آپ نے وضو کے پیر رکھے تو اس کی گندگی تازی ہو کے آپ کے پیروں کو لگ جائے گی، وہاں آپ کی چپل ہی ٹھیک ہے. کسی کو بتاؤ مت، چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس میں پھر بلا وجہ کا آپس میں پھر بحث مباحثہ ہوتا ہے. آپ کے دل کو لگ رہی نا بات یہ میری کہ اگر وہاں گندگی پہلے سے کتے نے پیشاب کیا ہوگا اور آپ نے وضو کر کے گیلا پیر وہاں رکھ دیا تو کتے کے پیشاب کے ساتھ وہ آپ کا پیر گندا ہو گیا. اور اگر فرش صاف ستھرا ہے اور کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں اس طرح کے جانوروں کا وہ نہیں ہے تو بالکل آپ، چاہے وہ مسجد نہ بھی ہو، چاہے وہ سڑک کی ہو، ایسی کوئی صاف ستھری ہو جیسے غیر ملکوں میں سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بالکل آپ چپل اتار کے نماز پڑھیں. اگر بائی کے چپل پہ ہی گندگی لگ رہی تو ان کا سوال یہ، بھائی جی میں چپل پہ گندگی لگ رہی تو چپل کی جو گندگی ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہوگی نا، وہ آپ کے پیروں پہ نہیں لگے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا تھے میں جوتوں، تو حضور نے پیچھے صحابہ بھی تھے جوتوں میں نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اکثر حضور بھی صحابہ پڑھ بھی لیا کرتے. تو ایک دم حضور نے اپنے ایک پیر کا جوتا چھٹک کے پھینک دیا. تو یہ تو غلام تھے حضور کے، بہت سارے صحابہ نے اپنے جوتے چھٹک دیے. سلام پھیر کے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے، جوتے کیوں پھینکے؟ کہ حضور آپ نے پھینکا مجھے آپ کی سنت پہ. کہ لیں مجھے تو جبرائیل نے آ کے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگ رہی، میں نے اس لیے اسے دور پھینک دیا. تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تو اس طرح سے اگر گندگی لگی ہوئی اور آپ کو دکھ رہی ہو تو اس سے بچیں. لیکن پھر بھی اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ سڑک پہ اپنی گندگی کے اوپر کھڑے ہوں، اس سے بہتر ہے صاف ستھری چپل پہنیں. جی بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ٹخنوں کا کھلا ہونا اور ٹوپی کا پہننا کیوں ضروری ہے؟ ٹوپی کا پہننا تو کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائی، لیکن ٹخنوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں نبی کی حدیثیں واضح ہیں اور سخت حدیثیں ہیں، وعید آئی کہ جو ٹخنے کھول کے نماز پڑھے اس کے ٹخنے دوزخ میں چلیں گے، اور جو ٹخنے کھول کے اپنا تہمت اوپر کر کے، مطلب تہمت اوپر نہ کرے، ڈھکے ہوئے ٹخنوں سے نماز پڑھے یا رہے، وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے ٹخنے کھولنے میرے نزدیک زیادہ ضروری ہے. ہاں بتاؤ. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کا شوہر جو ہے ان کی بہن سے ملتا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا یہ نکاح ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سالی سے نکاح کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے، کیا نکاح ٹھیک ہے؟ حرام ہے بھائی، بالکل ناجائز. قرآن منع کرتا ہے، دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس لیے اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو چکا تو وہ پہلی بہن کو طلاق دے اور دوسری بہن سے شادی کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دونوں بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا. عورتوں کی طرف سے کوئی سوال تھا، بتاؤ جی. اب السلام علیکم. ہاں صاحب جی میں
सहरी के जी इनका सवाल यह है कि अब बिना सहरी के रोज़ा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन नफली रोज़ा क्यों रखती हो बिना सहरी के? अपने ऊपर मुशक्क़त करने से हुजूर ने मना फरमाया। फ़र्ज रोज़ा हो तो बिल्कुल रखो, उसे ना छोड़ो, लेकिन नफली रोज़ा आप अगले दिन रख दो। इसलिए अपने ऊपर मुशक्क़त नहीं करनी है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा अजीज इंसानों की जान है। ये मुझे इरादा बहुत पक्का है, और आपने पूरी फर्जी रमजान के बाद आपको भी तो बिना सहरी ही रखना पड़ेगा ना। बेटे कितना इरादा पक्का हो, अगर आपने नफली रोज़ा रखना तो आपका कोई इरादा मायने नहीं रखता। आपकी जान आपकी सेहत से ज़्यादा अल्लाह की नज़र में। फ़र्दों के लिए तो अपनी जान भी दे दो चाहे, लेकिन नफलों के लिए अपनी जान बचाओ। हुजूर ने फरमाया कि इतनी इबादत अपने ऊपर तय करो कि तुम उकता ना जाओ, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं उकताता तुम्हारी इबादत। तो इसलिए खुद ही फैसला करो, हिकमत सीखो, हिकमत दीन की, कि फ़र्दों को दांतों से पकड़ के रखो और नफलों को ऑप्शन छोड़ दो। जहाँ मौका मिले इस्तेमाल कर लिया, अदरवाइज छोड़ दिया। जी अगर रोजा रखने के बाद अगर किसी वजह से उस रोजा को कज़ा कर दिया, क्या वो रोजा रखना पड़ेगा? अगर नफिल रोज़ा है तो फिर तो कोई कज़ा भी नहीं है। और अगर आपने जानबूझ के फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया जानबूझ के, तो उसका रोज़ा भी रखना पड़ेगा, फिदिया भी देना पड़ेगा। और अगर कोई बीमारी है तो वो बस मजबूरी है आपकी, वो आप बाद में रख सकते हो। और एक सवाल ये है कि फजर नमाज कितनी दूरी पर होगी? बेटे एक बार में एक सवाल की इजाज़त है, अब आपके 5 सवाल हो चुके। कसर नमाज जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से 9 मील निकल के भी पढ़ी है, 3 मील निकल के, लगभग 9-10 किलोमीटर। जहां आप अपने इलाके से निकले आपकी कसर नमाज शुरू हो गई। लेकिन जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ के उलमाए दीन हमें ये कहते हैं कि कम से कम 72 किलोमीटर की दूरी पे कसर नमाज होनी चाहिए। तो हमें अपने उलमाए दीन का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी किसी हदीस से ये फतवा निकाला होगा। तो हमें इसमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, बल्कि किसी इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना। जो चीज़ें हम आसानी से कर सकते हो उसमें अपने उलमाए दीन की बात रखें। अगर कोई बहुत ज़्यादा मामला अल्लाह रसूल के खिलाफ ये बताएं, फिर इनकी नहीं मानी, फिर अल्लाह रसूल की मानी। मेरी बीवी को अभी बहनों की तरफ से 2 मिनट रुक के जी। मेरी बीवी बहुत बदजुबान है, कई बार गुस्से में आग उठाती है, खुदकुशी और कत्ल की भी धमकी देती है, और बाद में और लड़ती भी है। और आप भी उसकी तरफ है क्या? आप मुस्कुरा क्यों रहे? आप सवाल इनका सवाल है भाई कि इनकी बीवी जो है वो गुस्से में लड़ती है, इनसे हाथ उठा देती है इनके ऊपर, और खुदकशी की धमकी देती है, कत्ल की धमकी देती है, बच्चे भी उसकी तरफ है। क्या कहते हैं? बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। और वैसे तो ज़्यादातर मुआशरे में मर्द जुल्म करते हैं औरतों पे, लेकिन ये तो औरत ही जालिम है। सब्र करना चाहिए ऐसी औरतों को ये, और हिदायत की दुआ करनी चाहिए। असल में इसमें गलती आपकी भी है मेरे भाई, कि जब आपकी बीवी शुरू में आई और आपको उसके मिजाज का पता लग गया, तो आपको उसे दीनदारी सिखानी चाहिए थी, शुरू से उसकी तरबियत करनी चाहिए। हम जो हैं अब बच्चे बड़े हो गए, वो उसका साथ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब आपने शुरू में उसकी तरबियत नहीं की। और आप अगर दीनदार हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके तकवे का और आपके मामलात का असर आपकी बीवी पे ना पड़े। तो इसलिए अब तो आप सब्र करें, प्यार से मोहब्बत से किसी दीनदार आदमी से उसकी काउंसलिंग कराएं, और अपने बच्चों को भी अलग में मस्जिद में बिठा के बात समझाएं कि वो नाजायज़ तरफदारी ना माँ की करें ना बाप की करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और अगर बिल्कुल ही सर से पानी गुजर गया तो आप उन्हें तलाक दें और अपना दूसरे किसी मुल्क को, किसी शहर या किसी मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि जान बचे आपकी ऐसी औरत से कि जिसकी आप ग़ीबत करें और बुराई हर टाइम आपके जहन में रहे। ये आपकी दोज़ख तैयार करा रही औरत, खुद अपनी भी कर रही है, आपकी भी तैयार, और आपकी औलाद को भी उधर ही ले जा रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है।